اور جسمانی خدمات میں اگر وہ اس وقت ہماری نشریات کا حصہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ جو محفل ہے یہ تقریب رونمائی ہے، افتتاحی تقریب ہے ARY پرل ریزیڈنسی کی، جو کہ علی لاکھانی بلڈرز کے اشتراک سے الحمدللہ یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ انشاءاللہ کراچی کا تاریخ ساز پروجیکٹ یہ ثابت ہوگا، کیونکہ اس میں اولیاء اللہ کی دعائیں شامل ہو گئی ہیں۔ افتتاحی تقریب میں حضور کی نعت سے آغاز ہو رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرے اور وہ رد ہو جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی سبھی کام بناتا ہے ان کا نام۔ قدم قدم پہ انہی کو پکارتے رہنا، اسی وظیفے سے جیون سنوارتے رہنا۔ اور کیا معظم مکرم ہے نام آپ کا، باد رب اسم اعظم ہے نام آپ کا، باد رب اسم اعظم ہے نام آپ کا۔ ہم اس وقت گلشن معمار بلاک ایس کراچی سے آپ سے مخاطب ہیں۔ دنیا بھر کے ناظرین بلکہ پاکستان کے باہر بسنے والوں کے لیے بھی ایک سنہرا موقع ہے کہ ایک اچھا اور بااعتماد پروجیکٹ یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، انویسٹ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے سارے پروانے الحمدللہ اس محفل کا حصہ ہیں۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں، جس طرح میں نے آستانہ عالیہ سالک آباد شریف کے رہبروں کا، امامین کا، پیشوا کا ذکر کیا ہے، انہی کے الحمدللہ خاندان کے چشم و چراغ آپ کے شہزادے آستانہ عالیہ سالک آباد شریف کے تربیت یافتہ شہزادے، جنہیں اللہ نے خداداد الحمدللہ تجدیدی اور تخلیقی صلاحیتوں کا حامل بنایا ہے، حضور پیرزادہ قبلہ محمد فیضان اعظم نقشبندی قادری مجددی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں اور اپنی افکار عالیہ سے ہمارے قلوب کو مزین فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين المحتسمين والصحب الكرام المتقين المنتجبين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ بآواز بلند سب آپ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ بعد از حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امم، سرور کائنات، روح کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، صحابہ کی آنکھوں کے تارے، احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد، یاران طریقت، احباب علم و دانش، today we are gathered here at the opening ceremony of ARY Pearl Residency. Respectable audience, media workers, media team, media personalities that are sitting among us, سبھی کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت نشست جو کہ جشن عید میلاد النبی کی نشست بھی ہے، اور یہ بسلسلہ افتتاحی تقریب ARY پرل ریزیڈنس جو کہ مخلص فی اللہ حاجی الحرمین شریفین، عاشق رسول
اولیاء سے محبت کرنے والے حاجی عبدالرؤوف صاحب آپ نے سجائی ہے. آپ اولیاء سے صوفیاء سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور بالخصوص ہمارے قبلہ عالم سے تو خاصی محبت فرماتے ہیں. آپ سے جو آپ کا محبت کا امتزاج ہے وہ دیکھنے والا ہے. اور جانشین سلطان الفقراء حضور الحاج پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری، آپ نے بھی یہاں تشریف لانا تھا لیکن کچھ خانقائی مصروفیات کی بنا پر آپ تشریف نہیں لا پائے. لیکن آج حاجی صاحب کی محبت کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ جسمانی طور پر تو وہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن روحانی طور پر ہم پر نظر کیے ہوئے ہیں. روحانی طور پر ہم پر نظر کیے ہوئے ہیں. تو قرآن پاک کی جو آیہ مقدسہ میں نے آپ سب احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. If you look at the actual meaning of this blessing، اگر اس رحمت کے لفظ پر ہی غور کیا جائے، اس کے لغوی معنی پر ہی اگر غور کیا جائے تو رحمت کے معنی ہوتے ہیں ترس کھانا. رحمت کے معنی ہوتے ہیں ترس کھانا. رحمت کے معنی ہوتے ہیں مہربان ہونا. رحمت کے معنی ہوتے ہیں شفقت کرنا. رحمت کے معنی ہوتے ہیں مغفرت کرنا. تو ہمارے نبی سے زیادہ کوئی ترس کھانے والا بھی نہیں ہے. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی رحم دل بھی نہیں ہے. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مہربان بھی نہیں ہے. اور ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مغفرت کرنے والا بھی نہیں ہے. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مغفرت کرنے والا بھی نہیں ہے. چلیں اب اس کو تھوڑا اور مزید ایکسپلین کرتا ہوں. یہ رحمت کسی ایک کام، کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہے. This blessing is not just for any specific nation or tribe, but this 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 holy blessing, this blessing is for the whole world. This blessing is for the whole world. یہ کسی ایک جہان کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ایک جماعت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سارے جہان کے لیے ہے. یہ سارے جہان کے لیے ہے. اچھا، اس کو مزید تھوڑا ایکسپلین کروں کہ یہ جو قوم ہے، یہ جس قوم کے لیے یہ بلیسنگ ہے، یہ ہمارے نبی جو ہیں یہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے. ہمارے نبی دوستوں کے لیے بھی رحمت ہے. ہمارے نبی سلطانوں کے لیے بھی رحمت ہے. ہمارے نبی پہاڑوں کے لیے بھی رحمت ہے. ہمارے نبی میدانوں کے لیے بھی رحمت ہے. ہمارے نبی ملائکہ و مقربین کے لیے بھی رحمت ہے. ہمارے نبی اولیاء کاملین کے لیے بھی رحمت ہے. ہمارے نبی عرب و عجم کے لیے بھی رحمت ہے. بلکہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہے. آپ سارے جہان کے لیے رحمت ہے. اچھا، تھوڑا آگے آ رہا ہوں کہ کس قدر رحمت ہے، کس قدر رحمت ہے اس پہ بات کرتے ہیں. رب کی صفت ہے رب العالمین. رب کی صفت ہے رب العالمین، اور اس کے حبیب کی صفت ہے رحمت للعالمین. اور اس کے حبیب کی صفت ہے رحمت للعالمین. اور اگر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ اس کو مزید اور آسان کروں تو ربوبیت الہی تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو وہ دامان مصطفیٰ کو تھام لے. وہ دامان مصطفیٰ کو تھام لے. اور دامان مصطفیٰ تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو وہ ان اولیاء کا دامن وہ ان اولیاء کا دامن تھام لے کہ جن کے قرب میں بیٹھنے سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے، جن کے قرب میں بیٹھنے سے مدینے والے کا قرب ملتا ہے، ان کی محبت ملتی ہے، ان کے در کی خیرات ملتی ہے. تو وہ ان اللہ والوں سے اپنے آپ کو جوڑ لے. تو یہ تھی نبی کی درجہ، آپ کا سٹیٹس، آپ کا مقام. آئے میں نبی کی امت کا مقام آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو میں نبی کی امت کا مقام بتاتا ہوں. محدثین لکھتے ہیں کہ 12 نبی ایسے ہیں جن کی خواہش تھی کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہوں. جن کی یہ خواہش تھی کہ ہم حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہوں. بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں. آپ اپنے حواریوں میں تشریف فرما تھے. یہ جو آپ کے 12 خاص لوگ تھے ان میں تشریف فرما تھے.
تو آپ نے فرمایا لوگوں سن لو میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے، میں نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہوگا احمد۔ اللہ 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 اللہ، اس کا نام سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حواریوں میں سے ایک حواری اٹھا اور کہنے لگا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل نبی؟ جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا آپ سے بھی افضل نبی ہے؟ کیونکہ ہر امتی کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہر شاگرد کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے استاد سے افضل کوئی نہیں ہے۔ ہر مرید کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کوئی نہیں ہے۔ تو تعجب تو ہوا نا اسے، تو وہ کھڑا ہو کے پوچھتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ تو اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا نا وہ سننے کے قابل ہے، کیا بات ہے، وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ کو اپنے نبی کے سٹیٹس کا، آپ کے مقام کا، آپ کے لیول کا پتہ چل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور تم افضلیت کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں والا نبی ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی شہادت عیسیٰ ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، سبحان اللہ، یہ بھی سبحان اللہ۔ مقدر کی بات ہے کہ ان کے تسموں کے نالین ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی شہادت عیسیٰ ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی فخر کی بات ہے۔ تو نبی انتظار کرتے رہے، نبی ہم نے تو کچھ کیا نہیں نا، ہم تو گناہگار ہیں، نبی ہمارے نبی کا انتظار کرتے رہے۔ اچھا ایک محفل آج حاجی صاحب نے سجائی ہے، ایک محفل جشن عید میلاد النبی کی آج حاجی صاحب سجائے بیٹھے ہیں۔ آئے میں آپ کو اس محفل کی طرف لیے جاتا ہوں کہ جو آج سے کئی صدیاں پہلے صحابہ نے سجائی تھی، جو صحابہ نے سجائی تھی۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث پاک سنن نسائی میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا سین ہے، صحابہ مجلس بپا کیے بیٹھے ہیں، صحابہ مجلس بپا کیے بیٹھے ہیں، مجلس سجائے بیٹھے ہیں۔ تو اتنے میں حضور علیہ السلام اندر حجرے میں تشریف فرما ہیں، صحابہ باہر مجلس سجائے بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اتنے میں اندر سے تشریف لائے اور صحابہ سے آ کے پوچھتے ہیں صحابہ یہ کیا مجلس سجائے بیٹھے ہیں، یہ نشست کا مقصد کیا ہے، یہ جو نشست آپ نے سجائی ہوئی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی صورت میں رب نے جو ہم پر فضل کیا ہے، ہمیں صراط مستقیم عطا کیا ہے، اس پر رب کا فضل ادا کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہمیں سیدھی راہ ملی، آپ کی صورت میں ہمیں صراط مستقیم ملی ہے، اس پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اب حضور نے فرمایا کیا تم اس پہ قسم دیتے ہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا اس پہ قسم دیتے ہو کہ آپ کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے؟ تو صحابہ نے عرض کی جی حضور اللہ کی قسم ہے ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب جب صحابہ کا تعجب بڑھا، کیونکہ یہ بظاہر تو قسم کی صورت نہیں تھی، تو حضور مسکرا کے بولے میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہارے قول کی صداقت پر کوئی شک ہے، بلکہ ماجرا کچھ اور ہے۔ جب تم باہر مجلس بپا کیے ہوئے بیٹھے تھے، جب خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے تو اتانی جبرائیل علیہ السلام، اندر حجرے میں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے حبیب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو، حبیب ذرا باہر نکل کے تو دیکھو، تمہارے یاروں کی اس ادا پر رب فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، تمہارے یاروں کی اس ادا پر رب فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ تو رب ہو کر جس ذکر پر ناز کرے وہ ذکر مصطفیٰ ہے، رب ہو کر جس ذکر پر ناز کرے وہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور حضور کی آمد پر خوشی کرنا، رب کا شکر ادا کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ٹائم کم ہے تو میں ایک نعت شریف میں نے پڑھنی ہے، اگر آپ بسم اللہ، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आमिर साहब आप माइक लेने। सल्लल्लाहु अलैका या, सब पढ़ ले, रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम आज बालाए पाम आ गया है, करम आज बालाए पाम आ गया है। जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद नाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। और दरूदों की बारिश है कोनो मकान पर, के आजम बिया का इमाम आ गया है, आजम बिया इमाम आ गया है, के आजम बिया का इमाम आ गया है। करम आज बालाए पाम आ गया है। पास कुछ भी न था रोज़ महशर, ओ नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया। और मुझे मिल गई तो आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों मुझे मिल गई तो आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा और मजा तो तब है। आई साहब इस पे तवज्जो आपकी चाहूंगा। मजा तो तब है सरकार ये महशर में कहते, मजा तो तब है सरकार ये महशर में कहते, क्या वो देखो हमारा, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। करम आज बालाए बारगाह ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मंसूर और मंजूम अंदाज में जिगर गोश है
جانشین سلطان الفقراء حضور الحاج پیر سلطان سرکار نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہم قدسیہ جناب صاحبزادہ فیضان اعظم نقشبندی مجددی قادری اپنی عقیدت نظر کر رہے تھے، مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آیا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضور قبلہ سلطان الفقراء ولی ابن ولی سخی ابن سخی قدوۃ السالکین حضور قبلہ ثانی سرکار دامت برکاتہم قدسیہ سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس روحانی اور عرفانی محفل میں دعا فرمائے اور ہم سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم دعا کرتے ہو تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب دعا کے لیے وقت دعا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، لیکن ہر طرف سے ہٹ کٹ کے یکسو ہو کر بندہ فقیر دعا کرے گا، اور آپ سامعین جہاں جہاں بھی ہیں آمین کہیں گے تو پھر یہ دعا ہماری قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام اللہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اس مجلس کو، اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہدیۃً تحفۃً حضور پاک کی بارگاہ میں میلاد کی شکل میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اور ایصال ثواب حضرت اقدس قبلہ عالم غوث الزمان محبوب الہی سرکار سالک آباد شریف رحمت اللہ علیہ، حضور اعلیٰ غوث الامت باقی باللہ اور میرے پیران پیر سرکار باغدرہ شریف رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے حضور ایصال ثواب پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہیڈ کوارٹر امام ربانی مجدد الفسانی خواجہ خواجگان خواجہ شیخ احمد سرہندی فاروقی قابلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے حضور یہ ثواب پیش کرتے ہیں۔ آپ کے وسیلے سے شاہ نقشبند بخارا شریف، غوث العظم بغداد شریف، حضرت خواجہ خواجگان اجمیر شریف، حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جمیع ائمہ کرام، حسنین کریمین، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، امہات المومنین، خلفائے راشدین، حضور کے والدین کریمین، حضور کی ساری امت پر مولا رحم فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے نبی آئے رسول آئے، آپ کے حضور اللہ یہ جو کچھ بھی پیش ہوا اللہ یہ سب اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنی رضا ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو پروجیکٹ اس وقت جس کی افتتاح ہے اللہ اس کو بابرکت فرما دے۔ اللہ جتنے بھی میرے محبت والے حاجی صاحب، حاجی عبدالرؤوف صاحب، حاجی امین لکھانی صاحب، حاجی جان محمد صاحب، یہ جتنے محبت والے یہاں موجود ہیں اور بھی کافی کراچی کے طول و عرض سے خلفاء اور درویش فقیر پہنچے ہیں، اللہ ان سب کی جنہوں نے یہاں پہنچے ہیں اللہ سب پر اپنی مہربانی فرما دے۔ جو اپنے گھروں میں اس میری دعا میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہے، اس ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔
اپنے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ سب کی بگڑیاں بنا دے۔ اے اللہ اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما، اپنے بندوں والی صفتیں نصیب کر۔ اے اللہ قرائے ارض پر جتنی امت ہے نبی علیہ السلام کی، اللہ سب پر رحم فرما۔ یا اللہ اس ملک کی سرحدوں کو مضبوط فرما، اس ملک کے تمام اداروں کو مضبوط فرما۔ اللہ ہر آنے والے زوال سے بچا، ہر آنے والا کمال نصیب فرما۔ اللہ سب کی بگڑی بنا دے۔ قرائے ارض پر جتنی امت ہے نبی علیہ السلام کی جو پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سب پر رحم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بے چینیاں دور فرما دے۔ یا اللہ مشکلات آسان فرما، اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما، اللہ ہر پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، اللہ سب کی بگڑی بنا دے۔ اللہ حاضرین کے غائبین اور جہاں کہیں ناظرین آجی جہاں سماعت کرنے والے جو اس دعا میں شامل ہیں، اللہ سب کی بگڑی بنا دے۔ اللہ اپنی رضا کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، اپنی خالص بندگی نصیب فرما، اپنے بندوں میں شامل فرما۔ میرے تمامی محبت والوں کو اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہ دین پر کامل استقامت آخری دم تک نصیب فرما۔ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار غم مورکن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ شین اللہ چون گدائے مستمن، از تو پھیلے خواجگان نقش بند، گر ہمی خائی کے گردی درد و عالم ارجمن، دائمہ باشی غلام خاندان نقش بند۔ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے، رحمت عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، حضرت صدیق اکبر با صفا کے واسطے، حضرت صدیق اکبر اور فاروق عمر، حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے واسطے، فخر جملہ خواجہ مشہور شاہ نقش بند، شاہ بہاؤ الدین مقبول خدا کے واسطے، مست اور بے خود بنا عشق محمد میں ہمیں، شاہ مجدد الف ثانی حق نما کے واسطے، پیر اول باقی باللہ خواجہ عبد الرحیم باغ دربی پیر کامل پیشوا کے واسطے، دین و دنیا کا وسیلہ بس قبلہ عالی جناب، او خواجہ اعظم قطب عالم پارسا کے واسطے، سالک آباد والے قبلہ عالی جناب، رابر دی چشمہ فیض خدا کے واسطے، ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں خدا، فضل کر ہم پر تو ان سب اولیاء کے واسطے۔ یا الہی ہو ہمیشہ صد درود و صد سلام سید الکونین ختم الانبیاء کے واسطے۔ یا اللہ اس محفل کی برکات اللہ سب کو نصیب فرما، اور 12 ربیع الاول شریف کو 12ویں شریف ماہانہ 12ویں شریف جو دربار شریف پہ ہو رہی ہے اس کا فیض بھی اللہ سب کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔